آج ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے، وہ ہے پیٹر ہینڈکے کا ایک مختصر ناول ہم بے خواہش لوگ۔ اس کتاب کو آسٹرین ایمبیسی کی طرف سے بہت عرصہ پہلے چھاپا گیا اور اس کا ترجمہ کیا محمد اکرام چودھری نے۔ گرچہ کچھ جگہ ترجمہ تخلیقی ترجمہ کا احساس نہیں ہوا، لیکن اوورآل ایک اچھا ترجمہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ پیٹر ہینڈکے کے اس ناول کی اہم خصوصیت میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ سچ جو آپ خود نوشت میں لکھتے ہیں، یہ وہ سچ تھا جو ان کی ماں کی خود نوشت تھی، لیکن پیٹر ہینڈکے نے اس کو بہت اچھے سے نبھایا اور اپنی ماں کی مشکلات بیان کی، اور اس میں ایک سماج میں جیسے ایک بیٹا دیکھتا ہے اپنی ماں کو یا دیکھنا چاہتا ہے، اس سے ہٹ کے اتنی خوبصورتی سے انہوں نے ان دکھ دردوں کا اور ان مشکلات کا بیان کیا، اور بہت ایمانداری سے کچھ چیزیں بیان کی گئیں کہ محسوس ہوتا ہے اتنے برس گزر جانے کے بعد آج بھی اس کتاب کی سچائی، اس کہانی کی سچائی، اس ناول کی سچائی موجود ہے اور معنی رکھتی ہے۔ ہمیں جا بجا اس میں بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ مثلاً پہلے تو ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کتاب کے دیباچہ یا اس کتاب کے حوالے سے، جس میں ہینڈکے کے ناول کے حوالے سے درج ہے کہ ہینڈکے کے ناول ہم بے خواہش لوگ کا شمار عالمی ادب میں کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ ایک عورت کی سوانح حیات کا موازنہ عمومی دستور العمل کے تحت اپنی والدہ کی مخصوص زندگی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس حقیقی عورت کے ظلم و استدلال کو صراحت سے بیان کرتا ہے، جس نے سب کچھ برداشت کیا کیونکہ وہ زندگی گزارنے کے کسی بھی بہتر طریقے سے آشنا نہ تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس بات کا موازنہ کرتے ہوئے کہ وہ کیا ہے اور کیا پڑھتی ہے، وہ اپنے وجود کی حقیقت کو پا لیتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے کہ اپنے وجود کی حقیقت کو پا لینا اور خودکشی کر لینا، لیکن اس میں زندگی کا ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے، ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ ایک عورت پہ ایک راز کھلتا ہے، اور زندگی کا راز، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہ رہی ہے وہاں اس راز کی اہمیت نہیں ہے، اور وہ کون سے عوامل ہوں گے کہ فائنلی وہ اپنے راز کو اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتی ہے، تاکہ سوسائٹی کی شاید دوسری عورتیں اس راز سے اس راز کو نہ پالیں، کیونکہ اس راز کو پانے کے بعد زندگی قدرے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جو زندگی بے علمی میں یا کم علمی میں یا آپ کی لا علمی میں گزرتی ہے، وہ قدرے آسان اور حسین ہوتی ہے، چونکہ آپ کو علم ہی کچھ نہیں ہوتا۔ شعور آپ کو سوال کا اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں جا بجا آپ کو سوالات ملیں گے مذہب کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، اور اتنی سچائی سے کچھ سوال اور کچھ واقعات رقم کیے گئے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اس ناول کو کہا جائے کہ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، مذہب کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو شاید مذہب نام بدل کے سوال ایک ہی کرتا ہے: ٹھنڈی قبر، حضرت عیسیٰ کا محبت بھرا دل، غموں کی پیاری دلربا، یہ چیزیں موت کی خواہش رکھنے والے کے لیے ایک موہوم نجات دہندہ عقیدہ بن گئی، جس سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ موت کی خواہش سے تمہیں روزانہ کے دکھ تکلیف سے آرام حاصل ہوگا۔ ایسے جھوٹی تسلیوں والے عقیدوں کے درمیان تمہاری زندگی بیکار اور بے معنی چیز بن کر رہ گئی، یعنی تم زندہ تو تھے مگر مردوں سے بدتر۔
ایک اور جگہ لکھتے ہیں اسی پیج میں، وہ اس دنیا میں صرف خوشیوں پہ یقین رکھتی تھی، اور خوشی کیونکہ قسمت کی بات تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ اب ایسے بالکل سادہ عام فہم زبان میں ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے واقعات جو گرچہ ہمارے مذہب کے حوالے سے موجود یا ہمارے سوسائٹی کے حوالے سے میل نہیں کھاتے، لیکن نفسیات کے حوالے سے ہم کبھی بھی کسی بھی چیز کو جھٹلا نہیں سکتے، اور یہ چیزیں موجود ہیں اس ناول میں۔ ایک اور جگہ مطلب بہت اہم، مطلب جو مجھے بہت اچھا لگا، اب یہ فلسفہ آپ اس کو فلسفہ حیات کہیں یا ماڈرن فلسفہ کہیں، جدیدیت کہیں، آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچ گرچہ بہت پہلے سے تھی، لیکن بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہاں ان کو بیان کیا۔ لفظ مفلسی ایک اچھا اور کسی قدر شریفانہ لفظ تھا۔ اسکول کی پرانی کتابوں سے اس لفظ کا مثالی پیکر سامنے آتا ہے۔ مفلس صرف صاف ستھرا، صفائی اور نفاست پسندی نے غربا کو سماج میں قابل قبول بنا دیا۔ معاشرتی ترقی کا مطلب لوگوں کو صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دینا تھا۔ جو ہی کوئی مفلس آدمی صاف ستھرا ہو کر رہنے لگا، مفلسی ایک عزت کا لقب بن گئی۔ یہاں تک کہ غریبوں کی نظر میں افلاس کی گندگی کا لفظ صرف گندے اور گھٹیا غیر ملکیوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اب اس سے ایک ہی پیراگراف تھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ ایک تو یہ کہ صفائی کا تعلق صرف اور صرف آپ کی جو ماحول ہے اس کے ساتھ لنک نہیں ہے، صفائی کا تعلق آپ کے انٹرنل ایک پورے سسٹم کے ساتھ لنک ہے۔ آپ کے دل کی صفائی، آپ کی سوچ کی صفائی، آپ کو اس میں جتنے زیادہ صفائی پسند ہوں گے اس حوالے سے، تو آپ اتنے زیادہ نکھرتے چلے جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ صفائی عزت کا ایک معیار ہے۔ اچھا، اس میں دوسرا جو اہم پہلو وہ یہ کہ غریب جو ترقی پسند ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو اور اس مطلب کو سمجھ نہیں سکتے۔ ترقی پذیر ملک میں بھی غربت موجود ہے، لیکن وہاں اہم چیز صفائی ہے۔ اور اب آپ آخری جملے میں اس پورے کے پورے فلسفے کی ایک کہانی آپ تک پہنچ چکی۔ اس کے بعد اگر ہم اس میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں فائنلی کہانی کے شروع میں چونکہ دیباچے میں بتا دیا گیا کہ ماں نے خودکشی کر لی، وہ بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کے جا چکا تھا، ایک بیٹا ہے، بیٹا رائٹر بن جاتا ہے، چونکہ ناول ہی خود نوشت ہے، اور پیٹر ہانٹ کے لکھتے ہیں کہ اگر میں یہ ناول اب لکھ لوں گا تو میں لکھ لوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ میرے ذہن سے محو ہو جائے، کیونکہ اس دوران ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال ناول پڑھنے کے قابل ہے، آپ بہت ساری ایسی باتیں جن کا تعلق ایک سماجی ازدواجی زندگی سے ہے، اس کو میں نے یہاں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نہ کریں اس بات، ہم فلسفوں پہ بات کریں، فلسفہ حیات پہ بات کریں، کیونکہ جب ہم زندگی کی کسی کتاب پہ بات کرتے ہیں تو اصل میں وہ فلسفہ حیات اس میں سے میری اپنی سوچ کے مطابق، یا ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کے مطابق سوچتے ہیں کہ فلسفہ حیات بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جسے آپ کہیں گے خوف کا ایلیمنٹ، ایک چیز جو مجھے تھوڑا سا آپ کو شاید ناگوار سا گزرے، لیکن ایک خوف کا ایلیمنٹ، ایک عورت کے اندر کے خوف کا ایلیمنٹ، اس کو بہت خوبصورتی سے چند جملوں کے اندر بیان کیا گیا۔ اس میں پیٹر ہانٹ کے لکھتے ہیں کہ کل میں نے دوستویفسکی کے ناول دی جینٹل اسپرٹ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا۔ تمام رات مجھے نہایت خوفناک چیزیں نظر آتی رہیں، میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی،
میں نے اصلاً ان کو دیکھا تھا، کچھ آدمی برہنگی کی حالت میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، ان کے آلائے تناسل کی جگہ ان کی انتڑیاں باہر نکل رہی تھیں۔ میرا شوہر 1 دسمبر کو گھر آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ خوف، یہ سب سوچ جنسی ناسودگی کی اور مرد کے بیہیویئر کی، ابھی اتنا پرانا ناول، ابھی گرچہ اسے کوئی صدیاں نہیں گزری، لیکن یہ آج بھی ہماری سوسائٹی کے ساتھ، ہماری عورت کے ساتھ یہ خوف، یہ سوچ موجود ہے۔ بہرحال پڑھنے کے قابل ناول ہے، ویڈیو بکس کے ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھی اچھی کتابیں شیئر کروں، اور یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا، اگر آپ کو مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ملتی تو تلاش کیجیے، کسی پرانی لائبریری میں مل جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ آپ سے ایک نئے انداز میں ملاقات ہوگی۔